اس کی آنکھ سے جو ہی آنسو کا ایک قطرہ بہا تو شاویز کا فوراً دھیان اس پہ گیا۔ مہر مہر اس نے اس کی آنکھوں کو صاف کیا۔ جنت بھی تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب پہنچی۔ میں تم سے کہہ رہی تھی نا، یہ ڈرامے کر رہی ہے، ڈرامے باز یہ سب سن رہی ہے، اس نے ذرا زور دے کر کہا۔ شاویز نے مہر کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور خود بھی رو دیا۔ تنگ کر رہی ہو ہمیں مہر؟ مہر اس کی آنکھوں سے آنسو کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اگلی صبح وہ اٹلی سے پاکستان آ چکا تھا۔ اب کی بار وہ اکیلا نہیں آیا تھا، کبیر نواز اس کے ساتھ تھے۔ جو ہی وہ گھر پہنچے تو اسے ہارون صاحب کی طرف سے سخت شدید رد عمل کا سامنا تھا۔ نواز تم آ سکتے ہو، اور تم، میری بہو کے بغیر تمہاری اس گھر میں جگہ نہیں۔ ان کا اشارہ صاحب جہانگیر کی طرف تھا، جو گھر کے داخلی دروازے سے نواز کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ ان کی بات سن کر اس کے قدم وہی رک گئے۔ ہارون لالے کی جان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ابھی تو اسے اندر آنے دو، انہوں نے اس کی حمایت کرنا چاہی۔ نہیں، آج اگر اسے اندر آنے دیا تو یہ اسے یہاں لانے میں دیر لگا دے گا۔ تم چاہو تو آ سکتے ہو، ورنہ تم بھی جا سکتے ہو۔ ان کی بات سن کر انہوں نے اپنی آنکھوں کو قدرے کھول کر حیرانگی سے دیکھا۔ نہیں، میں چلتا ہوں، اس نے اتنا کہا اور الٹے قدموں واپس ہو لیا۔ ان کے اس فیصلے میں مسز ہارون ان کے ساتھ تھی، تبھی وہ بھرپور حوصلے سے اسے گھر کی دہلیز پار کرنے سے منع کر پائے تھے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ہارون صاحب کو پور سے لاؤنج کی طرف جاتے دیکھ کر ان کے پیچھے پیچھے آئے۔ بابی، آپ ہی سمجھائیے اسے، کیا ہو گیا ہے اسے؟ اب کہ وہ ان سے بولے جو میں اس پہ کانے کے تمام لوازمات رکھ رہی تھی۔ نواز بھائی، فریش ہو آئیے، میں کانا لگا رہی ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسے کہا جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ حد ہے بھائی، تم دونوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ انہوں نے ایک کے بعد دیگرے دونوں کو دیکھا جو بے انتہا سکون کی کیفیت میں تھے۔ کانا کھا لو تم، شاید تمہارا دماغ بھی کام کر جائے۔ ہارون کے الفاظ ان کے کان میں پڑے ہی تھے کہ انہوں نے منہ بسور کر اسے کھا جائے والی نظروں سے دیکھا۔ بھائی صاحب، فریش ہو آئیے، مسز ہارون نے دوبارہ اپنی بات دہرائی۔ دوسری طرف وہ گاڑی میں بیٹھا ایک الگ سوچ میں مہو تھا۔ کیسے سامنا کروں گا اس کا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ شماعت سے بات کروں؟ نہیں نہیں، اس نے خود ہی اپنے سوال کی نفی میں تردید کی۔ یہاں وہ خود کے ساتھ الجھ رہا تھا تو وہاں شماز اس سے سوالات کر کے اکتا چکا تھا۔ بیٹا، تم ہمیں پوری بات نہیں بتاؤ گی؟ آخر کیوں؟ جب تک تم ہمیں پوری بات نہیں بتاؤ گی تب تک ہم کیسے جہانگیر سے کوئی بات کریں گے؟ بھائی، کچھ نہیں ہوا، آپ لوگ پتہ نہیں کیوں ایک ہی بات کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ وہ خاصی اکتائی ہوئی تھی۔ تو کیا نہیں پوچھنا چاہیے تم سے؟ جانتی ہو، ابا اور چچا نے مجھے کہا ہے کہ میں تم سے پوچھوں کہ جہانگیر کب آئے گا تمہیں لینے۔ اس نے بات کی مزید وضاحت دی تو وہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ جنت، تم ٹھیک ہو؟ علینا فوراً سے آگے بڑھی۔ شماز، پلیز 2 منٹ کے لیے چپ کر جائیے، اس نے التجائی انداز میں کہا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی میں، وہ نیم لہجے میں بولی۔ کیوں نہیں دے سکتی جواب؟ یہ جو بیماری تم نے خود کو لگا رکھی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ تم اپنا دکھ اپنے اندر ہی رکھ کر گٹ گٹ کر جی رہی ہو۔ وہ شدید غصے میں بولا، مگر پھر بعد ازاں خود کو پرسکون کرتے ہوئے التجائی انداز میں بولا، دیکھو بیٹا، مجھ سے نہ سہی، کم از کم اپنے بابی سے تو کہہ سکتی ہو نا۔ شماز، آپ جائیے پلیز، میں بات کرتی ہوں اس سے۔ علینا نے اسے وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ آج 5 بجے کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کی، اسے بولو آدھے گھنٹے تک آ جائے، میں انتظار کر رہا ہوں اس کا باہر۔ اس نے اتنا کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب کے دونوں کمرے میں اکیلی تھی۔ جنت، میری جان، کیا بات ہے؟ بابی پلیز، میرے پاس آپ لوگوں کے کسی سوال کا جواب نہیں، وہ رونے والے انداز میں بولی۔ وہ وہاں کیوں آیا تھا؟ اس نے بنا کوئی تمہید باندھے سوال کیا۔ کون؟ اس کے ماتھے پہ پریشانی کی شکنیں واضح تھی۔ سجیل کی بات کر رہی ہوں۔ آپ کو کیسے؟ اس کا سوال ادھورا رہ گیا تبھی علینا بولی، شماز اسے ایئرپورٹ پہ دیکھ چکے ہیں، تم دونوں کی باتیں بھی وہ سن چکے ہیں۔ اگر تو تمہیں لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے جہانگیر تم پہ شک کر رہا ہے تو بتاؤ، ہم جہانگیر سے بات کرتے ہیں۔ دیکھو، اس نے سب جانتے پہچانتے ہوئے تمہارا ہاتھ تھاما تھا، اب وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ یہی تو میں نہیں سمجھ پا رہی، میں کیسے اپنی ماضی کو درست کروں بابی؟ کیسے؟ وہ بے ضبط رو دی۔ تمہارے ماضی میں کچھ غلط نہیں ہے جنت، البتہ تمہارا حال یہ ضرور غلط ہے۔ اس نے اگر تمہیں وہاں سے آنے کو بول ہی دیا تھا تو تم وہاں سے آئی کیوں؟ اصولاً تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ تم وہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ انہوں نے مجھے جانے کے لیے نہیں کہا۔ اس کی بات سن کر وہ ششدر رہ گئی۔ کیا نہیں کہا؟ تو پھر تم آئی کیوں؟ بابی، میں نہیں بتا سکتی آپ کو۔ اس نے اپنے آنسو کو صاف کرتے ہوئے گھڑی پہ نگاہ ڈالی جس پہ 4:30 بج چکے تھے۔ اس نے اپنی چادر ٹھیک سے اوڑھی اور کمرے سے باہر آنے لگی۔
اس کی عزت رکھ رہی ہو۔ علینا کے سوال پہ وہ جاتے جاتے رکی۔ اگر اس کی عزت رکھ رہی ہو تو ایک بات یاد رکھنا، عورت کی عزت اپنے شوہر کے ساتھ رہنے میں ہی ہے۔ تمہیں اس سے جتنی مرضی شکایات ہو میٹر نہیں کرتا۔ میٹر اگر کرتا ہے تو یہ کہ تم دونوں کے درمیان بانڈنگ کتنی سٹرانگ ہے۔ اس نے عام اور سادہ فہم میں اپنی بات مکمل کی۔ اس کا کہا ہوا ایک ایک لفظ اس کے کانوں کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں دماغ میں اتر چکا تھا۔ شماز لان میں چکر لگاتے ہوئے سورج غروب ہونے کے منظر کو کافی غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں اس کا موبائل بجا۔ اس نے اپنی قمیض کی جیب سے اپنا موبائل نکالا اور کال ریسیو کی۔ ہاں کہو، آ گئے تم؟ ہاں، لیکن ڈیڈ نے گھر میں گھسنے ہی نہیں دیا۔ وہ اداس چہرہ لیے گاڑی میں موجود شیشے سے اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، تو پھر اب کیا؟ تمہاری بہن تو شاید میری شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرے گی۔ شماز وہ الجھ کر بولا، کم از کم بتاؤ گے کہ کیا ہوا ہے؟ کم از کم بتاؤ گے کہ ہوا کیا ہے؟ اس کا سوال اب بھی وہی تھا۔ کیا اس نے کچھ نہیں بتایا؟ وہ ذرا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ نہیں، لیکن میں کچھ ادھوری باتیں سن چکا ہوں جن کی وجہ سے میں بہت الجھا ہوا ہوں۔ کیا؟ میں سمجھا نہیں۔ اس نے موبائل کو کان کے ساتھ لگایا اور گاڑی چلانا شروع کی۔ بھروسہ رکھو مجھ پہ، مانا کہ میں نے تمہارا بھروسہ توڑا ہے، لیکن وہ بھروسہ بھائی اور بھابھی کو جوڑنے کے لیے تھا۔ میں چاہ کر بھی تمہارا اور اس کا رشتہ توڑ نہیں سکتا، بھلے ہی تم دونوں کے رشتے کو بچانے کے لیے مجھے اپنی جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ اس نے سجیل کے کہے ہوئے لفظ جو وہ سن چکا تھا اپنی منہ زبانی اسے بتائے اور پھر مزید بولا، دیکھو جہانگیر، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میری بہن کے کردار میں کوئی… اس کی بات سن کر اس کے بے جان جسم کو جیسے کرنٹ چوسا گیا۔ نہیں شماز، ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے اس کی بات تیزی سے کاٹی۔ میری بیوی ہے وہ، میں چاہ کر بھی ایسا نہیں سوچ سکتا، ہرگز نہیں۔ تو پھر کیوں ہے وہ یہاں؟ تو پھر کیوں ہے وہ یہاں؟ اس نے ذرا زور دے کر سوال کیا۔ گھر کا ہر فرد اس کے چہرے کی اداسی کو پرکھ رہا ہے۔ اسے کوئی سوال کرو تو جواب دینے سے قاصر ہے۔ شماز نے چاہا کہ وہ اسے روک لوں۔ میں نے چاہا کہ میں اسے روک لوں، لیکن دانش نے مجھے مشورہ دیا کہ اسے اس کے اپنے گھر والوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ پھر اسی روز مہر کے بارے میں پتہ چلا۔ میں چاہ کر بھی اسے روک نہیں پایا۔ پھر اسی روز مہر کے بارے میں پتہ چلا، میں چاہ کر بھی اسے روک نہیں پایا۔ اس نے بات کی مزید وضاحت کی۔ خیر، ڈاکٹر کریم احمد کے کلینک پہ 5 بجے کی بکنگ ہے اس کی، لے کر جا رہا ہوں اسے وہاں۔ تم وہیں پہنچو اور اپنی امانت کو لے جاؤ۔ وہ لان میں آئی تو اس نے فوراً سے کال منقطع کی۔ چلے؟ اس نے اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھا۔ جی، وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ بابی کہاں ہے تمہاری؟ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہ کمرے میں، وہ ذرا آہستگی سے بولی۔ وہ فوراً سے لاؤنج میں آیا اور علینا کو آواز لگائی، انتظار کر رہا ہوں تمہارا، آ جاؤ۔ جی آ رہی ہوں۔ اس نے چادر اوڑھی اور کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اس کے ساتھ بولی، میرا جانا ضروری ہے۔ اس کے سوال پہ وہ نیم انداز میں مسکرایا۔ جی، اسے جہانگیر سے لے جائیں۔ اسے جہانگیر وہاں سے لے جائے گا، پھر ہم دونوں ذرا شاپنگ ہی کرائیں گے۔ اس کا رومانٹک انداز دیکھ کر علینا مسکرا دی۔ دونوں کو دور سے مسکراتا ہوا دیکھ کر اس کے چہرے پہ وہ مسکان دوڑی تھی جو اگلے لمحے ہی اداسی میں تبدیل ہو گئی۔ یقیناً اسے اپنا ہمسفر یاد آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ علینا اس کے قریب آ کر سوالیہ انداز میں بولی۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اس نے خود کو پرسکون کیا اور ہنسنے کی کوشش کی۔ جو ہی وہ ہسپتال پہنچے تو وہ ہسپتال کے سامنے گاڑی کھڑی کیے ان کا بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ اتنے دنوں بعد جنت کا چہرہ دیکھ لینے کا سکون اس کے دل کو راحت بخش رہا تھا۔ ڈاکٹر کی طرف سے تسلی دی گئی کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کی طرف سے دونوں کو باہر رکنے کے لیے کہا گیا تو دونوں اٹھ کر باہر انتظار گاہ میں آ گئی۔ دیکھیے شماز صاحب، ان کا مرض ابھی پہلی سٹیج پہ ہے، جس کا علاج کلیبوریٹیو اور سپورٹیو تھراپی سے ممکن ہے، لیکن اس سب میں ہمیں مریض کا زیادہ سے زیادہ سپورٹ چاہیے۔ مس جنت بہت مضبوط ہے، لیکن انہوں نے اپنے ذہن میں ان باتوں کو بھی سوار کر لیا ہے جو سرے سے ہے ہی نہیں۔ ان کو لگتا ہے جو وہ سوچ رہی ہے وہی سچ ہے، اور اسی بات کو سچ مان کر وہ اپنے سارے خیالات کو اسی کے تابع کر دیتی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے اور خطرناک بھی۔ جانتے ہیں انسانی دماغ کے لیے اوور تھنکنگ
انسانی دماغ کے لیے اوور تھنکنگ سے زیادہ خطرناک چیز کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر سے ضروری ہدایات لے کر اس نے جہانگیر کو ساری تفصیلات سے آگاہ کیا اور ہسپتال سے باہر آیا۔ وہ اپنے اور جہانگیر کے پلان کے متعلق علینا کو بخوبی سمجھا چکا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو علینا فوراً سے اس کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھی۔ اس سے پہلے جنت گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھتی۔ اس نے اسے روکا، تمہاری جگہ یہاں نہیں۔ تمہاری جگہ یہاں نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے رکی تھی۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس نے نظروں کے اشارے سے اسے دور کھڑی گاڑی کی طرف دیکھنے کو کہا۔ اس کی نظروں کی پیروی کرتے ہوئے اس نے اس جانب کو نگاہیں گھمائی جہاں کوئی اس کا منتظر تھا۔ جہانگیر یہاں زیر لب اس کے منہ سے نکلا تھا۔ اوکے بائے، تم سے ملنے تمہارے گھر آئیں گے۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو شماز نے گاڑی کو ریس دی اور وہاں سے نکل گیا۔ اب وہ سڑک پر اکیلی کھڑی تھی۔ تبھی وہ گاڑی کو آہستہ آہستہ بڑھاتے ہوئے اس کے قریب لے آیا۔ اس کی نظریں اس کی نظروں سے ٹکرائی ہی تھی کہ اس نے فوراً سے اپنا دھیان اس پر سے ہٹایا۔ تبھی اس نے گاڑی کے ہارن کا سہارا لیا۔ ڈرائیور منتظر ہے میڈم، اس نے گاڑی میں سے جھانکتے ہوئے سر کو ذرا خم دے کر کہا۔ اس نے غصیلی نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالی۔ چاروں ناچاروں سے بیٹھنا ہی پڑا، شکر ہے، اس نے ذرا آہستہ سے کہا جسے وہ سن چکی تھی۔ زیادہ شکر کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھے آپ، ناراض ہوں میں آپ سے۔ اس نے اس کے ذہن میں آئی خوش فہمی کو دور کرنے میں ذرا تاخیر نہیں کی۔ کوئی بات نہیں، ناراض ہونا بنتا بھی ہے، بس کوئی بات نہیں، ناراض ہونا بنتا بھی ہے، بس مجھ سے دور نہ ہونا۔ اس نے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور اس کی طرف دیکھ کر بولا، جانتی ہو آج ہی آیا ہوں اور ڈیڈ نے مجھے گھر میں گھسنے تک نہیں دیا، بولے میری بہو کے بغیر تمہاری اس گھر میں جگہ نہیں۔ اس نے ہارون صاحب کے غصے کی خوب نکالی کی، جس پہ اسے ہنسی تو آئی مگر اس نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ تو آپ اس وجہ سے مجھے لے کر جا رہے ہیں؟ نہیں، تمہیں منانے کے لیے تو مجھے آنا ہی تھا۔ اب کہ اس نے آنکھوں کو سکیڑ کر اسے دیکھا، کتنا آسان ہے آپ کے لیے یہ کہنا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے منائیں گے اور میں مان جاؤں گی؟ ہاں، وہ پرخلوص انداز میں بولا تو اس کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ اس کا یقین دیکھ کر وہ اسے کہہ بھی کیا سکتی تھی۔ شام ڈلتے ہی دونوں گھر پہنچے تھے۔ گھر میں قدم رکھتے ہی دونوں کے کانوں میں نواز اور ہارون صاحب کی آواز پڑی، ہارون دیکھ لالے کی جان، اتنی جلدی یہ سب ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس سب میں جہانگیر کو تو ایک تو تم معاملے کی نزاکت کو سمجھو، اب اگر اس مسئلے کو عام سمجھ لیا تو کبھی بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ انہوں نے ان کی بات فوراً کاٹی۔ بالکل، جہانگیر کو اگر لگتا ہے کہ اس کے ماں باپ اسے سپورٹ کریں گے تو ناممکن ہے یہ۔ بات تو صاف اور سیدھی سی ہے نواز بھائی، میرے لیے میری بہو زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے چائے میز پہ رکھی اور ان کے سامنے موجود کرسی پہ ہارون صاحب کے برابر میں آ بیٹھی۔ بالکل، انہوں نے بھی ان کی حمایت کی۔ ہم اب سٹار پلس کے ساس سسر تو ہے نہیں کہ بہو بیٹے سے ناراض ہو جائے تو بہو کو مزید کوسے اور سازشیں کرے۔ ان کی بات پہ مسز ہارون ہنستے ہنستے ان کا دھیان لاؤنج کے مرکزی دروازے پہ کھڑے جہانگیر اور جنت پہ پڑا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ واٹ اے سرپرائز، اتنی جلدی لے آئے؟ ان کی بات سن کر ان دونوں نے بھی اپنی نگاہیں اسی سمت کی جہاں وہ دونوں کھڑے تھے۔ دونوں فوراً سے اٹھے۔ جو ہی اس کا دھیان نواز صاحب پہ پڑا تو وہ باغی ان کے پاس آئی۔ انہوں نے پیار سے اسے سینے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوم کر رو دیے۔ دونوں کو دیکھ کر وہاں موجود تینوں اشکبار ہو کر رہ گئے۔ اگر تم دونوں کا ہو گیا ہو تو ہماری بیٹی ہم سے مل لے، ہارون صاحب آگے بڑھ کر بولے۔ ہم نے اپنی آنکھیں صاف کی اور اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور مسکراتے ہوئے ان سے ملی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ جی ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اب کہ وہ مسز ہارون سے ملی۔ ہم تم سے شرمندہ ہے بیٹی، ہمارے بیٹے نے نہیں آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں یہاں آ گئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے دل میں کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے صاف دلی کا مظاہرہ کیا۔ اس کی بات سن کر سب کے دل کو جیسے قرار مل گیا۔ بابا، کرسٹی اور زلیخا نہیں آئے؟ اس نے متلاشی نظروں سے انہیں دیکھا۔ نہیں، کچھ روز تک آئیں گے، اور ہاں، زلیخا نے تمہارے لیے کچھ بھیجا ہے۔ کبیر نواز نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک نفیس قسم کا چاندی کا بریسلیٹ اس کی جانب بڑھایا۔ واو،
بہت پیارا ہے۔ وہ خوشی سے جلملا دی۔ وہ بھی ایسے ہی خوش ہے، وہ بھی ایسے ہی خوش ہے جب سے اسے پتہ چلا، وہ بھی ایسے ہی خوش ہے جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ تم اس کی بہن ہو۔ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی۔ اچھا 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 اب ہمیں بھی ہماری بیٹی سے بات کر لینے دو۔ ہارون صاحب آجزا کر بولے تو سبھی کلکلا کر ہنس دیے۔ تو اور کیا، اب کہ ہارون صاحب خود بھی اپنے لہجے پہ مسکرا دیے۔ میں تم لوگوں کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے نصیب میں شاید پاکستان کا سفر ختم ہو گیا ہے۔ پی ایچ ڈی کے لیے کینیڈا جا رہا ہوں۔ جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی انا کو اتنا طویل نہ ہونے دینا کہ تم سے تمہارا سب سے پیارا رشتہ ہی چھن جائے۔ اور ہاں، میں محبت منکر ضرور رہا ہوں، لیکن کسی حلال رشتے کے تقدس کو پامال کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ اس کی طرف سے آخری میسج تھا۔ وہ کمرے میں موجود لیمپ کی مدھم روشنی میں اپنی آنکھیں بند کی اپنی زندگی میں ہونے والی ایک ایک ہلچل کو سوچ رہی تھی۔ اس نے دروازے کو کھولا اور اندر آیا، مگر اس کی آنکھیں جو کی تو بند ہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں مہو ہے۔ اس نے چاہا کہ وہ اس سے بات کرے، لیکن کیا بات کرے؟ وہ بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ کی تلاش میں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جنت، مجھے معاف کر دو پلیز۔ اس نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھولی اور ذرا سمٹ کر اس سے پیچھے کو ہٹ کر بیٹھی۔ کس بات کی معافی؟ طنز واضح تھا۔ جانتا ہوں تم ابھی بھی مجھ سے ناراض ہو۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں مسکرایا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہہ پاتا، وہ بولی، جب جانتے ہیں تو پھر کیوں مجھے راضی کرنے کی کوشش میں ہے؟ سوال قدرے سوچ سمجھ کر پوچھا گیا تھا۔ کیونکہ تم میری شریک حیات ہو، میرا سکون تم سے ہے۔ اس کی بات سن کر وہ ہنس دی۔ تو فلمی باتیں کر کے آپ میرا دل جیتنا چاہتے ہیں؟ کون سی فلمی بات؟ اس نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ یہی، تم میری شریک حیات ہو، میرا سکون تم سے ہے۔ وہ دبے لہجے میں مسکرائی تھی، مگر پھر اگلے لمحے کی ایک دم سنجیدہ ہوئی۔ دیکھے جہانگیر، آپ کو لگا کہ میں آپ کے ساتھ کمپرومائز کر رہی ہوں تو میں اپنی مرضی سے اپنا فیصلہ لے لوں۔ آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میاں بیوی میں کمپرومائز کی جگہ محبت بھی تو ہو سکتی ہے؟ آپ تو کہتے تھے نا کہ جیسے مام ڈیڈ کا کپل ہے ویسا ہی آئیڈیل کپل ہمارا ہو۔ تو پھر کیوں آپ بھول گئے کہ میں وہی جنت ہوں جسے آپ نے سب جانتے ہوئے اپنایا تھا اور بڑے حق سے اپنایا تھا؟ کیسے بھول گئے آپ؟ اس کی آواز براسی گئی تھی اور سانس پھول سا گیا تھا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنا سر اس کے گھٹنوں میں رکھ کر مارے ندامت کے رو دیا۔ جنت، بہت رویا ہوں میں اپنی جنت بہت رویا ہوں میں اپنی جنت کو پانے کے لیے صرف اللہ سے تمہیں مانگا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ٹپیکل پاکستانی مردوں کی طرح کسی عورت کو اپنی جاگیر سمجھ لوں۔ تو کیا جاگیر نہیں ہوتی عورت ایک مرد کی؟ اس نے سوال کیا اور اس کا جھکا تو کیا جاگیر نہیں ہوتی عورت ایک مرد کی؟ اس نے سوال کیا اور اس کا جھکا ہوا سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی بات وہ سمجھ نہیں پایا۔ دیکھے جہانگیر، آپ ان الفاظ کو پازیٹیو کیوں نہیں لیتے؟ عورت کو مارنا پیٹنا یا اس کے حقوق کی نفی کرنا ہی تو جاگیرداری میں نہیں۔ عورت کو مارنا پیٹنا یا اس کے حقوق کی نفی کرنا ہی تو جاگیرداری میں نہیں آتا۔ عورت کو تحفظ دینا، اسے مان دینا، محبت دینا، بالکل ایسے ہے جیسے عورت کو تحفظ دینا، اسے مان دینا، محبت دینا، بالکل ایسے ہے جیسے آپ اپنی جاگیر کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ پہلو کیوں نہیں سوچا آپ نے؟ اگر آپ مجھے اپنا بھروسہ، یقین، محبت دیں گے تو میں خوشی خوشی اس رتبے کو قبول کروں گی کہ میں آپ کی جاگیر ہوں اور آپ میرے حاکم۔ اور جانتے ہیں، حاکم کبھی بھی اپنی جاگیر کسی اور کے حوالے نہیں کرتے۔ اس کی بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ اچھا بس، میں نہیں ہوں ناراض، میں نے تو بس اللہ سے یہی دعا کی تھی کہ جہانگیر مجھے لینے آ جائے، تو بس آپ لینے آ گئے۔
تو بس آپ لینے آ گئے، اب کوئی گلہ نہیں ہے۔ اس نے اس کے آنسو صاف کیے اور صاف دلی کا مظاہرہ کیا تو اس کے چہرے پہ طمانینت کی لہر دوڑی۔ زیتون ہاؤس کی خوشیاں ایک عرصے بعد واپس لوٹی تھی۔ سب نے ایک دوسرے کو سچے دل سے معاف کیا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے۔ مہر کی حالت میں بھی آہستہ آہستہ بہتری آ رہی تھی۔ شاویز نے اپنے پیار و توجہ سے اس کی اتنی دیکھ بھال کی کہ وہ کچھ ہی دنوں میں زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ وہ بیڈ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھوں کو کھولے کسی گہری سوچ میں مہو تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ اس کے قریب بیٹا سوالیہ انداز میں بولا۔ اس نے اپنی پلکیں جھپکائی اور ذرا سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو اس نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ جنت کا سوچ رہی ہوں؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، خوش ہے۔ وہ اس کے قریب بیٹھا۔ جانتی ہوں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور پھر کچھ دیر توقف کے بعد اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس مسکراہٹ کی وجہ جان سکتا ہوں؟ شکریہ شاویز اسے سمجھانے کے لیے۔ شکریہ شاویز اس مسکراہٹ کی وجہ جان سکتا ہوں؟ شکریہ شاویز اس مسکراہٹ کی وجہ جان سکتا ہوں؟ شکریہ شاویز اسے سمجھا اس مسکراہٹ کی وجہ جان سکتا ہوں؟ شکریہ شاویز اسے سمجھانے کے لیے۔ ابھی اس سے کال پہ بات ہوئی، مجھے بتا رہی تھی کہ تم نے اسے میری طرح سمجھایا، اس کے ذہن کی ہر الجھن کو تم نے سلجھا دیا، بالکل ایسے ہی جیسے میں اسے مشورہ دیا کرتی تھی۔ مجھے پہلے تو حیرت ہوئی اس کے تمہارے متعلق خیالات بدلتا دیکھ کر۔ اس کی بات سن کر شاویز نے شکایتی نظروں سے اسے گورا تو ہنستے ہوئے دوبارہ بولی، پھر میں نے سوچا جو شخص مہر کی زیر نگرانی رہا ہو اس کا سلجھنا تو بنتا ہی ہے۔ اس نے سارا کریڈٹ خود ہی کو دے دیا۔ ہم تابعدار ہیں آپ کے جناب۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر عاجزانہ انداز میں مسکرایا۔ تبھی کمرے کی لائٹ آف ہوئی تو دونوں ششدر رہ گئے۔ یہ کیا؟ لائٹ جنریٹر آن تو کیا تھا۔ یہ کیا؟ لائٹ جنریٹر آن تو کیا تھا میں نے۔ وہ کرسی پر سے اٹھا۔ تاریکی کے سبب وہ بمشکل ہی کمرے کے دروازے تک پہنچ جاتا۔ اس سے پہلے وہ کمرے کا دروازہ کھول پاتا کسی نے اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر اسے دروازہ کھولنے سے منع کیا۔ کون ہے؟ وہ سمجھ چکا تھا کہ کوئی اسے دروازہ کھولنے سے روک رہا ہے۔ مہر تم اٹھنا نہیں اپنی جگہ سے، مجھے لگتا ہے گھر میں چور گھس آیا ہے، اپنے موبائل کی ٹارچ آن کرو پلیز۔ اس کا سانس پھول سا گیا تھا۔ تبھی وہ کہا لگا کر ہنسی۔ اس کے کہے کی آواز سن اس کے کہے کی آواز اسے ذرا قریب سے آئی تھی۔ اس نے اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے سینے سے جا لگی۔ چور گھر میں نہیں، تمہارے دل میں گھس آیا ہے، اب تمہاری مرضی، تم چور کو بھگا دو یا پھر اسے۔ وہ بولتے بولتے رکی تھی کیونکہ اس نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں مضبوطی سے جکڑ لیا تھا۔ تو تم چل سکتی ہو ہے نا؟ اس کا پہلا سوال ہی یہی تھا۔ اور تم ڈرامہ کر رہی تھی تو تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے میں تمہیں بتا دوں کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں؟ اس کے سانسوں کی حرارت کو اپنے بہت قریب محسوس کر رہا تھا۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ اجازت ہو تو مین سوئچ آن کر دوں بابی؟ ایمل نے ذرا اونچی آواز سے دریافت کیا تو دونوں ایک دوسرے سے دور ہو لیے۔ اس نے دروازہ کھولا تو دونوں باہر آئے۔ گھر کا مین سوئچ آن کیا گیا۔ گھر کو خوبصورت گلاب اور ٹمٹماتی روشنیوں سے سجایا گیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، تالیوں کی گونج سے اسے برتھ ڈے وش کیا گیا۔ تمہارے لیے برتھ ڈے کا بہترین سرپرائز۔ الینا نے مہر کی طرف اشارہ کیا جو اپنے پاؤں پہ کھڑی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ دوسرا سرپرائز میری طرف سے، وہ بھی سب کے لیے۔ جنت گھر کے مرکزی دروازے سے داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ کبیر نواز کو دیکھ کر سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے کبیر نواز کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کون؟ شاویز نے پوچھنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کی۔ کبیر تم یہاں؟ ندیم ماموں اور نعیم ماموں کے منہ سے یک کے بعد دیگرے نکلا تھا۔ تابینہ بھی ہکی بکی تھی اور راحت صاحب کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ان کا کبیر کہنا ہی کافی تھا۔ سب کا تجسس ایک لمحے میں ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن سب کے چہرے پہ ایک سے بڑھ کر ایک سوال تھا جسے وہ بہو بھی سمجھ رہی تھی۔ سب بتاؤں گی، ابھی پلیز کیک کاٹ لیجئے، بہت بھوک لگی ہے قسم سے۔ جنت پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر بولی، کیک بھی کاٹ لیں گے؟ تم بتاؤ یہ مسٹر جہانگیر کہاں ہے؟ مہر نے سوال کیا۔ ہم یہاں ہیں جناب۔ وہ پھولوں سے سجا گلدستہ لیے ان دونوں کے قریب آیا۔ نئی زندگی بہت بہت مبارک ہو بہنا۔ 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 نئی زندگی بہت بہت مبارک ہو بہنا۔
اس نے شفقت برا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا تو وہ مسکرا دی۔ آپ کو بھی؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی تو وہ ہنس دیا۔ کیک کاٹا گیا اور اس دن کی خوشی کو خوب اچھے سے منایا گیا۔ سب کو خوش دیکھ کر ایک لمحے کے لیے راحت کے ذہن میں سجیل کا خیال آیا، جسے اس نے اگلے لمحے اپنا سر جھٹک کر دور کر دیا۔ شاید اس کا یہاں سے جانا ہی ٹھیک تھا، اس نے خود کو سمجھایا، اور پھر سے ان سب کی خوشیوں میں شامل ہو گیا۔ تابینہ نے ایک نظر اسے چہرے پہ تابینہ نے ایک نظر اس چہرے پہ نگاہ ڈالی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اسے کیا دکھ ہے، بھلے ہی وہ ہنس رہے تھے لیکن ان کی آنکھوں کے بھیگے کنارے انہیں صاف بتا رہے تھے کہ انہیں اپنے بھائی کی اپنی خاطر دی ہوئی قربانی کا دکھ ستائے جا رہا ہے۔ اس نے آنکھوں کے اشارے سے انہیں پرسکون ہونے کے لیے کہا تو ہولے انداز میں مسکرا دیے۔ ایک عرصے بعد دونوں مل بیٹھی تھی۔ کیسی ہے تمہاری طبیعت؟ کافی بہتر ہوں اب، اولان میں بیٹھی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرتے ہوئے بولی۔ مہر کیا سوچنے لگی تو؟ نہیں، کچھ نہیں، اس نے اپنی آنکھیں جھپکاتے ہوئے نبی میں سر ہلایا۔ خالہ سے بات ہوئی تمہاری؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، بتا رہی تھی کہ سجیل کینیڈا چلا گیا ہے۔ جانتی ہوں، اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بات سن کر مہر کو خاصی تشویش ہوئی۔ اس سے پہلے وہ کوئی سوال کرتی، جنت خود ہی بولی۔ میسج کیا تھا اس نے مجھے، کہنے لگا میں تم لوگوں کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے نصیب میں شاید پاکستان کا سفر ختم ہو گیا ہے، پی ایچ ڈی کے لیے کینیڈا جا رہا ہوں۔ جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی انا کو اتنا طویل نہ ہونے دینا کہ تم سے تمہارا سب سے پیارا رشتہ ہی چھن جائے۔ اور ہاں، میں محبت میں منکر ضرور رہا ہوں، لیکن کسی حلال رشتے کے تقدس کو پامال کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے اس کا میسج اسے ازبر سنایا۔ جنت، اس کا ہماری زندگی میں آنا شاید حالہ کے لیے ہی تھا، بھلے ہی اس کے پاس کچھ نہیں رہا، لیکن نہ پا کر بھی اس نے سب کچھ پا لیا ہے۔ جب جب اس کا ذکر آئے گا سب کے دل سے اس کے لیے دعا ضرور نکلے گی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس سے بولی تھی، ہماری زندگی میں کچھ لوگ ہمیں صرف دینے ہی آتے ہیں۔ اس سب میں ان کے ہاتھ بے شک خالی رہ جائیں لیکن انہیں بدلے میں صرف اللہ سے اجر کی ہی امید ہوتی ہے۔ سجیل بھی انہی میں سے ایک ہے۔ مہر نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ 100% سچ تھا۔ تابینہ اور راحت کا ایک ہونا، جنت کا جہانگیر سے نکاح کرنا، اس کا مہر کو آدھی رات کو گھر واپس لے کر آنا، سب اسی کی مدد سے ہی ممکن ہوا تھا۔ اس سب میں اس کی ذات کو کیا نقصان ہوگا، یہ اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ ہاں، محبت پانے کا ہی نہیں، دینے کا نام بھی ہے۔ اگر آپ دونوں کی باتیں ختم ہو گئی ہو تو ایک فیملی پکچر کلک کر لی جائے۔ شاویز اپنے موبائل کا کیمرہ لیے ان دونوں کے پاس آ کھڑا ہوا اور نہایت عاجزانہ انداز میں بولا، ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ دونوں فوراً سے اٹھی، گھر کے تمام افراد لاؤنج سے لان میں آئے، سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے تو اس نے سب کی تصویر کلک کی۔ اب کے فیملی پورٹریٹ میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے اس نے ٹائمر لگایا اور کیمرے کو سیٹ کرتے ہوئے خود بھی سب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آج اماں بھی ہوتی تو ہمیں ایک ساتھ دیکھ کر کتنا خوش ہوتی۔ ندیم صاحب اب دیدہ ہوئے تو سامیہ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی۔ ان کے الفاظ سن کر ہر کوئی اشکبار ہوا تھا۔ چلے ایک تصویر ہو جائے، جس سے چیز۔ شماز نے ذرا اونچی آواز سے کہا تو سب نے اپنی آنکھوں کے کناروں کو صاف کیا اور چیز کہا، جس سے سبھی کے چہروں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔